امام وسیع فرماتے ہیں فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی ذاتہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرف عنہ ناطق بفم. امام وسیع فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے انوار و تجلیات تے اپنے حبیب کے نام تے 70,000 اپنے پردے پا کے بھیجے, اور اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا تھا پھر کی ہونا, ایک بوسیدہ ہڈی جس میں صدیاں گزر گئی ہوندیاں وہ اس طرح پئی ہوندی خالی ہڈی کہ حضور دا نام لے جاتا تو بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتا. اے حضور دے نام دی برکت ہے. ارے یاد رکھنا کہ جناب باقی سارے تعارفات چونے ہیں, سارے تعارفات چونے ہیں. حضرت سفینہ افریقہ دے جنگل جا رہے نا تے کوئی شیر آ گیا, شیر آ گیا کہ جناب وہ آپ نے حملہ کرنے لگے نا کہ آپ نے ایسی تعارف کرایا کہ جناب میں بڑی تصویر کردہ, میں بڑے مسئلے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر ذرا خیال کر کے میرے ہوتے حملہ کری, میں حضور دا غلام ہوں. ہاں ایک تعارف ہے. حضرت خالد بن ولید دی جو رومیہ نہ جنگ ہوئی, انہوں نے کہا خالد نہ دن دیکھ لیو نہ رات دیکھ لیو نہ صبح دیکھ لیو نہ شام دیکھ لیو, لشکرہ دے لشکر اڑا دے لیو, جناب قلعہ دے قلعے فتح کر جا رہے ہو, علاقے دے فتح کر جا رہے ہو, اور جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا اس دی شان دا دسو وہ کون ہے. کہ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل. آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے دی شان بن گیا ہے. اس واسطے تفیر میرے شاہ صاحب فرمانے الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من غفرته وسکرت ہنا من نظرته نینا دی فوجاں چچڑیاں تو ابرو کوس مثال جسن جدو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخ آدھروں کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں. اس صورت رو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا, اے جانان کے جانے جہانا کا سچ آکھاتے رب دی میں. اس کا مطلب ہے المرسل والا قدر المرسل. یہ حضرت خالد بن ولید کا فرمانا نا المرسل والا قدر المرسل, اے اس کا ترجمہ بھی میرے شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاتے رب دی میں یہ شان تو شانہ لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سری دریاں انہا سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری سری دے جاندیاں تے انہا بردیاں مفل کاندیاں تے شالا وقت قیامت او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اجملکا. سارے حضور دی شان بیان کی تھی سارے, لیکن آخر تے کہنا پیا لیکن رضا نے تو ختم سفن اس پر کر دیا. خالق تبنا خلق آقا کہوں تجھے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور نہ آڑا تھا. جو قرب جناب سیدنا صدیق اکبر وہ آج بھی حاصل ہے, کسی کو حاصل نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک نہ, لیکن میرے آقا و مولا نے کی فرمایا یا ابا ذر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو ذر عالم برزخ تو لے کے عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال ہے, کل حشر سے بھی تو میرے نال ہونا. کدھر دل جنہ خیال رکھی کہ میں حقیقت محمدیہ کو پہچان لیا, حقیقت محمدیہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اے حضور دی شان ہے, اے یا رسول اللہ جب سورج چاند ہے نا قرآن اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت, اس کے مطابق تک قیامت آ گئی, سارا کچھ ٹوٹ گیا, سورج چاند بھی ختم ہو گیا. لیکن بابا جی اس کو اگلی بھی گواہی دے کے گئے کی بلا ہم سوئے حشر چلیں گے سارا کچھ ختم ہو گیا, پہاڑ کوئی بن گیا, تارے توڑ دیتے گئے, سورج بے نور ہو گیا, پھر بھی کی گیا ہم سوئے حشر چلیں گے. قافلہ ہوگا رواں, یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ قوم روتا ہے لپٹ کر در و دیوار. ایک جو سورج چاند ختم ہی ہو جانے, ایک بڑا دن سی قیامت آڑے دن ہاں جی کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا اور ہم سوئے حشر چلیں گے. ایک چھوٹی جی تمنا اور ہو گئی بھائی قیامت کا دن ہوئے کہ سارے موجود ہوں تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان او کتھے جناب خادم حسین رضوی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اس کا ترجمہ بھی بابا جی نے کیا کمال. آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہونا سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تانوں کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر سے موجود ہوساں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوساں. انہوں نے یا رسول اللہ کو بھی نہ ملو تو پھر میں تانوں کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان کے ہوساں اپنی گناہگار امت دے نامہ اعمال تلوا رہے ہوساں. انہوں نے یا رسول اللہ کو بھی نہ ملو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں کل صراط تے ہوگا اپنی امت کو گزار رہا ہوں رب سلم دی صدا نال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتھے بھی نہ ملو. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ساڑھے واسطے جناب کمال راحت ہے اور یہی سہارا جیندہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت والے دن جتھے بھی میرے امتی نوں میری لوڑ ہے کہ میں اتھے موجود ہوں. جتھے بھی لوڑ ہے کہ میرے امتی نوں میں اتھے موجود ہوں گا. ٹھیک ہے جی 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 عشق محبت اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور نوکا تیرا. قیامت والے دن جدو قیامت ہونی نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑھے ورگے گناہگاراں نے گھیر لینا دائیں بائیں جمگٹھا لانا یا رسول اللہ میں پھنس گیا میرے نامہ اعمال میرا پل صراط میری زبان نہ پیاس بار. حضور اپنی امت دی جناب شفاعت فرما رہے ہیں. تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی میرے گیسوں یہی مانگتے ہیں. حضور نے سجدہ کرنا تے کم بڑھنا اس دن بھی قیامت والے دن بھی جدو سارے نے گناہگاراں نے حضور کو گھیر لینا تے پھر کی ہونا جڑے پاکان امتن اولیاء امتن داتا علی حضور داتا علی اجمیری خواجہ اجمیری جناب مجدد الفسانی سارے اعلیٰ حضرت رہنے جتنے جنے پاک لوگن یہ سارے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونے جو کہ گناہگاراں نے حضور کو گھیرے ہونا تے آپس سے مشورہ کریں گے بھئی حضور کو پہنچنے کا سبب کیا ہے حضور کو کیویں پہنچا جائے. تے پھر مشورہ کر کے اس نتیجے تے پہنچن کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ. اے مشورہ کریں گے بھئی حضور کو پہنچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ گناہ کو ہونا چاہیے. پھر یہ گناہگاراں کو جان کے بھئی کہ گناہ ادھارا دے دو سارا کیونکہ انہاں کو تو گناہ ہے نہیں انہاں دا جناب پاک لوگ ہیں. پھر اے اپنا گناہ لے کے جدو ایک ایک گناہ جڑا انہاں ادھارا لیا وہ لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچن کے حضور فرماتے ہیں دادا دی میری تسی کدھر تے کہیں گے یا رسول اللہ تواڈے کو پہنچن دا سبب ہی ہے. اس واسطے بابا جی فرماتے ہیں گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے نہیں معافی. کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے. اور اے وے کہ قیامت تک کوئی حضور کی شفاعت تو بڑا گناہ لے کے آئے گا تو نہیں بخشا جائے گا. ہاں وفادار ہونا شرط ہے وفادار ہونا شرط ہے فرماتا جناب قبر علیہ کون پاس نہیں ہونا. ہاں جب وفاداری نہ ہوئی تب قبر علیہ کون کیونکہ آخری سوال رب نے رکھے ہی اپنے حبیب کے بارے میں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل تے جناب بڑے میں دنیا دے اندر زندگی ساری کہنا ٹھیک ہے اے میں بس لگے رہنے نے نام سے رسالت ختم نبوت دنیا بڑی اگے جا چکی میں دنیا دے کے اندر رہنا سی جدو ساڑھے ورگے عاشق کو پوچھن گے تے سیدھا منگے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا مجھے برپا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے